اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھٹی تراویح کے چند اہم نکات۔ آج تراویح میں 7ویں پارے کے چھٹے رکوع سے 8ویں پارے کے 7ویں رکوع تک تلاوت کی گئی۔ سورہ مائدہ کے آخری 2 رکوع میں قیامت کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی امتوں کے بارے میں شہادت دیں گے کہ انہوں نے اللہ کی طرف سے لوگوں کو کیا کیا باتیں بتائی تھی اور اپنے ماننے والوں سے کن باتوں کے نہ کرنے کا عہد لیا تھا، تاکہ ہر امت پر حجت قائم ہو سکے کہ جس نے کوئی بدعہدی کی تو اس کی تمام ذمہ داری اس پر ہے، اللہ کے تمام رسول اس سے بری ہے۔ اس شہادت کی نوعیت واضح کرنے کے لیے بطور مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی ذکر کیا، تاکہ واضح ہو سکے کہ اس نے اپنے رسولوں پر شہادت حق کی جو ذمہ داری ڈالی ہے وہ اس کے بارے میں جواب دہ ہوں گے، اور ان کے واسطے سے ان کی امتوں نے عدل و انصاف کا نظام معاشرے میں قائم کرنے کا جو عہد ایمان لا کر کیا ہے ان سے اس کے بارے میں معلوم کیا جائے گا۔ آخرت میں وہی فلاح و کامیابی کے حقدار ہوں گے جو دنیا میں اس عہد کو نبھائیں گے اور اس کی ذمہ داریاں پوری کریں گے۔ سورہ مائدہ کے بعد چھٹی سورہ انعام شروع ہوتی ہے، جو مکی زندگی کے بالکل آخری دور میں اس رات میں نازل ہوئی جب مدینہ سے انصار کی ایک جماعت حج کے لیے آئی ہوئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پہاڑوں کے غار میں ملاقات کی تھی، اور اس سورہ میں شرک و مشرکین مکہ کی توہمات کی تردید کی گئی ہے، جس کا اظہار وہ کھانے پینے کی چیزوں اور جانوروں میں کرتے تھے۔ اسلام پر ان کے اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے اور ان بڑے بڑے اخلاقی اصولوں کی تلقین کی گئی ہے جن پر اسلام ایک نئی سوسائٹی بنانا چاہتا ہے۔ ان اصولوں کی پیروی کو صراط مستقیم قرار دیا گیا ہے، جس کی دعا سورہ فاتحہ پڑھتے وقت بندے کرتے ہیں، اور فرمایا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے زمین اور آسمان بنائے، روشنی اور تاریکیاں پیدا کی، پھر بھی لوگ دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہرا رہے ہیں۔ وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر تمہارے لیے زندگی کی ایک مدت مقرر کر دی اور ایک دوسری مدت اور بھی ہے جو اس کے ہاں طے شدہ ہے، یعنی قیامت کی گھڑی جب اس دنیا میں اختیار کیے ہوئے طرز عمل کا حساب لیا جائے گا اور فیصلہ کر دیا جائے گا۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی ایسی قومیں ہم نے ہلاک کر ڈالی جن کا اپنے اپنے زمانوں میں دور دورہ رہا ہے؟ ان کو تو ہم نے زمین میں اقتدار بخشا تھا، تمہیں نہیں بخشا ہے۔ پہلے ہم نے ان پر آسمان سے خوب نعمتیں اتاری، مگر جب انہوں نے کفران نعمت کیا تو آخرکار ہم نے ان کے گناہ کی سزا میں انہیں تباہ کر دیا اور ان کی جگہ دوسری قوموں کو اٹھایا۔ کاش تم اس وقت کے حالات ابھی دیکھ سکتے جب یہ مشرکین دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے۔ اس وقت وہ کہیں گے کاش کوئی ایسی صورت ہو جاتی کہ ہم دنیا میں پھر واپس بھیج دیے جاتے اور اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلاتے اور ایمان لانے والوں میں شامل ہو جاتے۔ در حقیقت وہ یہ بات اس وجہ سے کہیں گے کہ جس حقیقت پر انہوں نے پردہ ڈال رکھا تھا وہ اس وقت بے نقاب ہو کر ان کے سامنے آ چکی ہوگی، ورنہ اگر انہیں پچھلی زندگی کی طرف یعنی دنیا میں واپس بھیجا جائے تو وہ پھر وہی سب کچھ کریں گے جس سے انہیں منع کیا گیا ہے۔ نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے یہ سمجھا کہ زندگی جو کچھ بھی ہے بس یہی زندگی ہے، اور اللہ کے سامنے اپنی پیشی کی اطلاع کو انہوں نے جھوٹ قرار دیا۔ جب اچانک وہ گھڑی آ جائے گی تو ان کا یہ حال ہوگا کہ اپنے پیٹھوں پر اپنے گناہوں کا بوجھ لادے ہوں گے۔ دیکھو کیا برا بوجھ ہے جو یہ اٹھائے ہوئے ہیں۔ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور تماشا ہے، حقیقت میں آخرت کا مقام ہی ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو ضیاءکاری سے بچنا چاہتے ہیں۔ پھر کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لوگے؟ لوگ اللہ سے نشانیاں مانگتے ہیں، زمین میں چلنے والے کسی جانور اور ہوا میں اڑنے والے کسی پرندوں کو دیکھ لو، یہ سب تمہاری طرح کی جنس ہے، یہ سب اپنے رب کی طرف سمیٹے جاتے ہیں، تم بھی انہی کی طرح اپنے رب کی طرف سمیٹے جاؤ گے۔ یعنی جس طرح دن بھر چرنے چگنے اور اڑتے رہنے کے باوجود شام کو یہ سب اپنے مقررہ وقت پر گھروں کو لوٹ آتے ہیں، اسی طرح تم اپنی زندگی دنیا میں بسر کر کے اللہ ہی کی طرف لوٹ جاتے ہو۔ مگر جو لوگ ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں وہ بہرے اور گونگے ہیں، تاریکی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر اللہ تمہاری دیکھنے اور سننے کی طاقت تم سے چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کون سا خدا ہے جو یہ قوت واپس دلا سکتا ہے؟ ہم نے جو رسول بھیجے ہیں اسی لیے تو بھیجے ہیں کہ وہ نیک کردار لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والے اور بد کرداروں کے لیے ڈرانے والے ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیں
میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی جاتی ہے۔ پھر ان سے پوچھو، کیا اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم اتنا غور نہیں کرتے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تمہارے پاس وہ لوگ آئے جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے کہو، تم پر سلامتی ہے، تمہارے رب نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ یہ اس کا رحم و کرم ہی ہے کہ اگر تم میں سے کوئی نادانی کے ساتھ کوئی برائی کر بیٹھا ہو، پھر اس کے بعد توبہ کرے اور اصلاح کر لے تو وہ اسے معاف فرما دیتا ہے اور نرمی سے کام لیتا ہے۔ شرک کی تردید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح انہوں نے ستارہ پرستی کی تردید کی۔ فرمایا، جو چھپ جائے اور زوال پذیر ہو وہ کبھی خدا نہیں ہو سکتا۔ میرا خدا تو وہی ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی تذکرے کے بعد فرمایا، نبوت کا سلسلہ کافی دراز ہے۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام جیسی اولاد دی اور ہر ایک کو راہ راست دکھائی۔ پہلے نوح علیہ السلام، پھر ان کی نسل سے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ و ہارون، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، اسماعیل، یونس، لوط علیہ السلام اجمعین۔ ان سبھی کو اللہ نے ہدایت بخشی، انہیں نبوت سے سرفراز فرمایا، تمام دنیا والوں پر فضیلت دی، نیز ان کے آبا و اجداد، ان کی اولاد اور بھائی بندوں میں سے بہتوں کو نوازا، انہیں دین کے لیے چن لیا، سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی فرمائی۔ اللہ یہ ہدایت اپنے جس بندے کو چاہتا ہے عنایت فرماتا ہے، مگر کفر و شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر یہ مقرب بندے بھی اللہ کے ساتھ شرک کرتے تو ان کے سارے اعمال ضائع کیے جاتے۔ لہٰذا یہ کافر و مشرک لوگ اللہ کی اس ہدایت کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں تو کر دے، ہم نے اہل ایمان میں ایک ایسا گروہ پیدا کر دیا ہے جو اس نعمت کی قدر کرنے والا ہے۔ یہ تمام انبیاء اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ تھے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہی کے راستے پر چلیے اور کہہ دیجئے، میں تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، یہ قرآن تو ایک نصیحت اور ہدایت ہے تمام دنیا والوں کے لیے۔ پھر اس کے بعد ایک بہت ہی عمدہ مثال دی گئی کہ دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا اللہ ہی ہے، وہی زندہ کو مردہ اور مردے کو زندہ سے نکالتا ہے، سارے کام کرنے والا تو اللہ ہی ہے۔ پھر تم کدھر بہہ کے جا رہے ہو؟ رات کے پردے کو چاک کر کے وہی صبح نکالتا ہے، اسی نے رات کو سکون کا وقت بنایا ہے اور اس نے چاند اور سورج کے طلوع و غروب کا حساب مقرر کیا ہے۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے تاروں کو صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ معلوم کرنے کا ذریعہ بنایا ہے، اور وہی ہے جس نے ایک متنفس سے تم کو پیدا کیا اور پھر ہر ایک کے لیے جائے قرار ہے اور ایک سونپے جانے یعنی مرنے کی جگہ ہے۔ پھر وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے ہر قسم کی نباتات اگائی۔ اس نے ہرے بھرے کھیت اور درخت بھی اگائے اور کھجوروں کے شگوفوں سے پھلوں کے گچھے پیدا کیے۔ جو بوجھ سے جھکے پڑتے ہیں انگور، زیتون اور انار کے باغ لگائے جن کی پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور پھر بھی ہر ایک کی خصوصیات جدا جدا ہیں۔ ان چیزوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اس پر بھی لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا ہے، حالانکہ وہ ان کا خالق ہے، اور بے جانے بوجھے اللہ کے لیے بیٹیاں اور بیٹے گود لیے ہیں، حالانکہ وہ پاک و بالاتر ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ کہتے ہیں۔ وہ تو آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اس کی کوئی شریک زندگی ہی نہیں۔ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یہ ہے اللہ تمہارا رب، کوئی خدا اس کے سوا نہیں، ہر چیز کا خالق، لہذا تم اس کی بندگی کرو۔ نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، وہ نہایت باریک بین اور باخبر ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے، دیکھو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت کی روشنیاں آ گئی ہے، اب جو بینائی سے کام لے گا اپنا بھلا کرے گا اور جو اندھا بنے گا خود نقصان اٹھائے گا، میں تم پر کوئی پاسباں نہیں ہوں۔ آیت نمبر 108 میں مسلمانوں سے کہا گیا ہے کہ یہ لوگ یعنی مشرکین اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں انہیں گالیاں نہ دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شرک سے آگے بڑھ کر جہالت کے بنا پر اللہ کو گالیاں دینے لگے۔ گویا مسلمان تبلیغ کے جوش میں ایسے بے قابو نہ ہو جائے کہ مناظر و تکرار سے بڑھ کر غیر مسلموں کے عقائد پر حملہ کرنے لگے
اور ان کے پیشواؤں اور معبودوں کو گالیاں دینے لگے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ بھی نادانی میں اللہ کو گالیاں دیں گے۔ یہ چیز ان کو حق سے قریب لانے کی بجائے اور زیادہ دور پھینک دیں گی۔ معبودان باطل کو گالیاں دینا مسلمانوں کو زیب نہیں دیتا۔ حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدترین شخص وہ ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ صحابہ نے پوچھا، کوئی شخص بھلا اپنے ماں باپ کو گالی کیسے دے گا؟ فرمایا، وہ کسی غیر کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے تو جواب میں اس کے ماں باپ کو گالی ملتی ہے، گویا وہ خود اپنے والدین کو گالی دینے کا سبب بنا۔ یہی معاملہ مشرکین کے خداؤں کو برا بھلا یا گالی دینے کا ہے، جس سے ہم مسلمانوں کو منع کیا گیا ہے۔ مشرکین کے اپنے حلال و حرام قرار دیے ہوئے جانوروں اور توہمات کا ذکر کر کے ان کی بے عقلی کو واضح کیا، اور جو کچھ اللہ نے حرام اور حلال کیا ہے اسے بتایا، اور اعلان کیا کہ اللہ نے تمہارے لیے زندگی کا کیا طریقہ اتارا ہے جس پر چلنا ہی سیدھی راہ پر چلنا ہے۔ فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو، آؤ میں تمہیں سناؤں تمہارے رب نے تمہیں کن باتوں کا پابند بنایا ہے۔ نمبر 1، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ نمبر 2، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ نمبر 3، اپنے اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی روزی دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے۔ نمبر 4، بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، خواہ وہ کھلی ہو یا چھپی ہوئی۔ نمبر 5، کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے ہلاک نہ کرو مگر حق کے ساتھ، یعنی قانون کے مطابق۔ نمبر 6، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہے، یہاں تک کہ وہ اس عمر کو پہنچ جائے کہ بھلے برے میں تمیز کرنے لگے۔ نمبر 7، ناپ تول میں پورا انصاف کرو، ہم ہر شخص پر ذمہ داری کا اتنا ہی بوجھ ڈالتے ہیں جو اس کے امکان میں ہو۔ نمبر 8، جب بات کہو تو انصاف کی کہو، خواہ معاملہ اپنے رشتہ دار ہی کا کیوں نہ ہو۔ نمبر 9، اللہ کے عہد کو پورا کرو، ان باتوں کی ہدایت اللہ نے تمہیں کی ہے، شاید کہ تم نصیحت قبول کرو، اور یہ بھی اس کی ہدایت ہے کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے، لہذا تم اس پر چلو اور دوسرے رستوں پر نہ چلو۔ سورہ ختم کرتے ہی فرمایا، کہہ دیجئے میرے رب نے بالیقین مجھے سیدھا راستہ دکھایا ہے، بالکل ٹھیک دین جس میں کوئی تیڑ نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ جسے یکسو ہو کر اس نے اختیار کیا تھا وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اسی بات کا مجھے حکم دیا گیا ہے، اور سب سے پہلے سر اطاعت جھکانے والا میں ہوں۔ کہہ دیجئے کیا اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں، حالانکہ ہر چیز کا رب وہی ہے، ہر شخص جو کچھ کماتا ہے اس کا ذمہ دار وہ خود ہے، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا، پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، اس وقت وہ تمہارے اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا۔ وہی ہے جس نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا اور تم میں سے بعض کو بعض کے مقابلے میں زیادہ بلند درجے دیے، تاکہ جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے۔ بے شک تمہارا رب سزا دینے میں بھی تیز ہے اور بہت درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا بھی ہے۔ یہاں چھٹی تراویح کا بیان ختم ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس کی برکتوں سے ہمارے شہر، ملک اور عالم اسلام کے حالات تبدیل فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔